السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 یہ تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے رضا کا، خوشنودی کا اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے مہاجرین اور انصار میں سے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ رضا کا، خوشنودی کا اعلان ان لوگوں کے لیے ہیں مہاجرین و انصار میں سے جو پہلے سبقت لے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ہی فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلیں، تو یعنی بعد والے جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کی آیت ہے: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ تم میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، من انفق من قبل الفتح، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے جو بعد میں خرچ و جہاد کریں، جو بعد میں خرچ کرے اور جہاد کرے، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ مگر اللہ نے سب سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ تھا کہ تم میں سے جنہوں نے فتح سے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ درجے میں برابر نہیں ان لوگوں کے جو بعد میں خرچ و جہاد کریں، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ مگر اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب حسنہ سے کیا مراد ہے؟ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یہاں پر جنت کی بشارت دی تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ اکرام کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح کی آیت: لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے کون تھے؟ یقیناً وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور بیعت رضوان میں 1400 صحابہ شریک ہوئے تھے۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا، اللہ نے رضامندی کا جو ہے اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت قرآن مجید میں کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو لوگ
والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس میں بعد والوں کو حکم ہے کہ پہلے یعنی صحابہ اکرام کے لیے دعائے مغفرت و محبت کریں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فضائل، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں ان کے عمل کے اخلاص اور قربانی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام سب انسانوں میں سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آنے والے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے، یعنی تابعین اور اتباع التابعین۔ اس حدیث میں صحابہ اکرام کو خیر القرون قرار دیا گیا، یعنی میرے بعد آنے والے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو عزیز دوستو، قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان پر لوگ اپنے دلوں کو بغض سے بھریں اور اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں سب و شتم کریں، تو ان کی تعریفات، ان کی مدح اور ان پر ان سے محبت اور ان جیسے ایمان لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسالت کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا۔ اس کے بعد بتلایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، یہ بہت زیادہ سخت ہے کفار پر، اور اسی طرح رحماء بینہم، یہ رحیم ہے آپس میں، رحم دل ہے آپس میں، بینہم آپس میں اپنے درمیان رحم دل ہے، رحیم ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضائل بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔